أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. اہل کتاب یہود و نصارہ کی ایک خواہش گزشتہ درس میں ذکر ہوئی. لو یضلونکم، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو رستے سے ہٹا دے، گمراہی کی طرف لے جائے. آج جو آیات طیبات ذکر ہوئیں اس کے اندر اہل کتاب کی ایک چال کا ذکر ہے اور اسے بے نقاب کیا جا رہا ہے. ایمان والوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک باریک چال. چنانچہ ارشاد فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپس میں طے کیا کہ چند لوگ کسی محفل کے اندر ایمان لے آئے، اعلان کر دے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، اور پھر کسی دوسرے وقت میں وہی لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم ایمان سے پیچھے ہٹ گئے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ. قرآن سچی کتاب نہیں ہے، اس میں ہمیں کچھ مسائل نظر آئے ہیں، کچھ تحفظات ہیں ہمارے. یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی کمزور ایمان والے ہیں تو وہ بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے. لعلہم یرجعون، شاید ان کی کوششوں سے کچھ لوگ واپس آ جائیں، پلٹ آئیں یہودیت نصرانیت کی طرف، اسلام اور مسلمانوں کو چھوڑ دیں. آپس کے اندر ان کا کہنا یہ بھی ہوتا تھا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. جو دین عیسیٰ یا دین موسیٰ تمہیں دیا گیا، جو اسے مانے گا ہم اس کی مانیں گے، ہم اس کی تابعداری کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ہماری پیروی کرے، دین عیسیٰ دین موسیٰ کو مانیں تو پھر ہم ان کی بات مانیں گے. بصورت دیگر ہم کسی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. یہود و نصارہ کے ان اہل کتاب کی ایک وجہ تو حسد تھی، جو ذکر بھی فرمائی گئی، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. آج تک کتابیں ہمارے پاس، علم ہمارے پاس، اب یہ دوسرے دعوے دار کیوں پیدا ہو گئے؟ اور اللہ نے اگر وحی اتارنی ہی تھی تو ہمیں چھوڑ کر انہیں وحی سے کیوں نوازا گیا؟ او یحاجوکم عند ربکم، اللہ سے لڑنا مقصود ہے. ایمان نہ لانے کی وجہ اللہ سے جھگڑا کرنا ہے کہ ہمیں پیچھے کر کے ان کو آگے کیوں کیا گیا. خداوند قدوس نے انہی آیات کے اندر ان کی اس چال کو بھی بے نقاب کیا اور انہیں جواب بھی دی.
فرمایا قل ان الہدا ھدی اللہ، پہلے تو یہ دیکھو کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو راہ ہدایت سے نوازا ہے، سچی راہ پر ڈالا ہے، تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے، سیدھی راہ پر ڈال دے، تم لاکھ چالیں کر لو، انہیں تم راہ ہدایت سے واپس نہیں موڑ سکتے، حق کے رستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ وہ اللہ کے چلائے ہوئے ہیں، تم کیسے رکاوٹ بن سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت کہاں ہے؟ یہودیت کی یہ ازلی خواہش تھی کہ صحابہ کو ایمان سے واپس لے آئیں۔ آج بھی بہت سے طبقات جو صحابہ کرام کے ایمان پر سوال اٹھاتے ہیں، ان کی ایمانی شانوں پر سوال اٹھاتے ہیں، وہ یہودیت کی پیروکاری کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ کرام سے ایمان کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ ان خیالست و بحالست و جنو، جنہیں اللہ نے ہدایتوں سے نوازا، کوئی ان کی طرف گمراہی کی نسبت کرے تو اپنے منہ پر خود تھوکے گا، اور یہ اس کی اپنی گمراہی کی دلیل ہوگی۔ ارشاد فرمایا ان الفضل بید اللہ، اللہ نے اپنا فضل، اپنی عطا اپنی دستے قدرت میں رکھی ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے فضل سے نوازتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانے بڑے، بڑی وسعت والے، بڑے دینے والے، علیم بھی ہیں، جانتے ہیں کسے دینا ہے، کیا دینا ہے، کسے نہیں دینا، کیوں نہیں دینا۔ یہ وہ ذات ہے یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے خاص کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت و رسالت، ختم نبوت کے لیے منتخب کیا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا چناؤ اور اللہ کا انتخاب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو آپ کی صحبت، صحابیت، خدمت کے لیے، غلامی کے لیے منتخب کیا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی عطا ہے۔ یہ خدا کے فیصلے ہیں، انہیں تسلیم کرنا ہی عقل مندی اور سعادت مندی ہے، اور خدا کے فیصلوں سے منہ موڑنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب کے متعلق بغض رکھنا، اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑنا، اس کا انکار ہے، بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔